تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. کہتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا تو کیونکہ حکم یہ ہے صوفیاء کو کہ تم جس شہر میں بھی جاؤ نا پہلے جا کے پوچھو یہاں کوئی اللہ والا ہے، اگر ہے تو اس کی زیارت کرو، اگر نہیں تو پھر پوچھو یہاں کسی اللہ والے کا مزار ہے تو پھر وہاں جا کے سلام پیش کرو، اس کے بعد جو کرنا ہے سو کرو. تو آپ فرماتے ہیں میں نے جاتے سب سے پہلے یہی سوال کیا. میں نے کہا بھائی یہاں کوئی مرد ہے کوئی؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں ہے، یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں ایک مرد ہے، ذرا مشقت ہے جاؤ. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں گیا پہاڑ. آپ فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ ہے جو گھٹنے سے کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ اور خشک ہو گئی ہے، گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی اس میں، خشک بالکل ہڈی پڑی ہے. فرماتے میں بڑا گھبرایا بھائی یہ کیا ہے. کہتے ہیں خیر میں اندر گیا، جا کر حضرت کی قدم بوسی کی، جو کچھ پوچھنا تھا حضرت سے پوچھا، حضرت نے عنایت فرمایا. کہتے جب میں جانے لگا تو سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. کہتے جب میں نکل آنا تو حضرت بھی اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. کہتے جب حضرت اٹھے تو پھر دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے حضرت کی بھی کوئی نہیں، تو کہیں کوئی ایک ہی تو نہیں بات. تو کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک باہر کٹی پڑی ہے، تو کوئی معاملہ ایک تو نہیں کہیں. تو کہتے رو پڑی. کہتے ہیں فرید میں یہاں عبادت کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا قرب پانے کے لیے. تو حضرت جی چیک تو کرتے ہیں نا اینے جو ہے کہ نہیں ہوئے گا، یہ چیک تو کیا جاتا ہے نا، پھر باتیں بنتی ہیں، ابھی تو نہیں بن جاتی. کہتے ہیں بس میری بھی چیکنگ آ گئی. کہتے 7 دن تواتر سے بارش برسی اور غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے گی. فرماتے 8ویں دن اللہ نے رحمت کی اور دھوپ نکلی. کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا تو چیکنگ کچا کے پکا. کہتے ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. کہتے بڑی خوبصورت لگی، میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، اس کو جا کے نہ پھر دیکھوں. کہتے بس ایسا غلبہ ہوا شہوت کا کہ عقل ہی ماری گئی. بھائی اس چوٹی پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، عورت کہاں سے آ گئی؟ تیرا امتحان ہے نہ کر. کہتے عقل ماری گئی. فرماتے میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے نا میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا. تو پھر غیب سے آواز آئی واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے، یاری ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. کہتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کے لیے بڑا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا. کہتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کے لیے بڑا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا. کر لو حضرت، کرنے والے بڑا کچھ کر لے. تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے جی اے تے بزرگ وڈنے والی ہے گل. بزرگاں نو بچانا ہے تے یہ کیا کرو رات نو سوندے بھی سن تے اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی شاہ یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، یہ کرتب ہی ہے نا. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. وہ نبی الاسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بلایا گیا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں. یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں. اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں.